أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دو کہ بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش، بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منہا، چاہے وہ اعلانیہ ہو، ظاہری طور پر بے حیائی ہو، وما بطنا، اور چاہے وہ خفیہ بے حیائی ہو، والاثم، اور اللہ تعالیٰ نے گناہ، ہر قسم کے گناہ کو حرام قرار دیا ہے، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی پر زیادتی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانا، کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی بات جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنی مرضی سے عبادات کرتے، اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیتے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے۔ تو پچھلی آیات کے اندر بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں انصاف کا حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عبادات میں اخلاص کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جب نماز پڑھو خوبصورت لباس پہنا کرو، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو۔ اللہ تو ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ظاہری اور باطنی کسی بھی قسم کی بے حیائی نہ کرو۔ بے حیائی، انسان بعض اوقات ظاہری طور پر بے حیائی کرتا ہے، جیسا کہ انسان جو ہے ناچ گانے کے اندر ملوث ہو جائے، اور اسی طریقے سے موسیقی جو ہے اس کی عادت بنا لے، اسی طرح مخلوط پروگرام، لڑکے لڑکیاں، ان کے مخلوط پروگرام، چاہے نیت کتنی بھی اچھی ہو لیکن منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے خفیہ طور پر یہ کہ انسان گناہ کرے اور اتنا گناہ کرے، چلتا چلا جائے کہ گناہ پر جو ندامت ہے وہی ختم ہو جائے، تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ یعنی کسی گناہ کی برائی کا ختم ہو جانا، کسی گناہ پر ندامت اور افسوس کا نہ ہونا، اور مسلسل گناہ کرتے چلے جانا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ بے حیائی کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ظاہری اور باطنی طور پر بے حیائی جو ہے اس سے بچنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی پر زیادتی کرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کو بھری مجلس میں بے عزت کر دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو جھٹلا دینا، کسی پر الزام لگانا، کسی سے پورے پیسے لے کر چیز کم دینا، جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا حق مار لینا، چھوٹوں پر زیادتی کرنا، کمزوروں کا حق مار لینا، فرمایا کہ ان زیادتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں منع فرماتا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، حالانکہ گناہ کے اندر والاسم کا جو لفظ ہے اس کے اندر شرک بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر انسان بغیر توبہ کے چلا جائے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھنے والا تھا، ہمیشہ ہی دوزخ میں رہے گا۔ اللہ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے الگ سے اسے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک کے ساتھ دو خدا ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جیسا اللہ ہے ایسا کسی اور کو بھی ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جیسے اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے ایسے کسی اور کی بھی کرنا، یہ سب شرک کہلاتا ہے۔
تو فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تم شرک کرتے ہو اس کی کوئی دلیل تو نازل نہیں فرمائی، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے مسلمان کو چاہیے کوئی بھی عمل کرے تو دیکھے اس عمل کا ثبوت، اس عمل کا طریقہ، اس کے بارے میں حکم قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں کہاں پر موجود ہے، اور یہ عمل کس وقت کیا گیا، کس طرح سے کیا گیا، لہذا اس طرح سے اس وقت کیا جائے گا تو یقیناً وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ لیکن جس کے بارے میں کوئی دلیل اللہ پاک نے نازل نہیں فرمائی، یعنی مطلب یہ ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس عمل کی نظیر شریعت میں نہیں ملتی، اس کے بارے میں قرآن نے حکم نہیں دیا، احادیث نے حکم نہیں دیا، صحابہ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور تم اس عمل کو کر رہے ہو تو یقیناً یہ بدعت کہلائے گی، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اور فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اسی طرح سے بے بنیاد باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن میں آتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ایسا کامل، مکمل اور پاک، صاف اور شفاف ہے، ہر بات اس کے اندر موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی بات کو اس کے اندر بیان کر دیا گیا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، مکروہ کسے کہتے ہیں، مکروہ تنزیہی کسے کہا جاتا ہے، مستحب کسے کہا جاتا ہے، سنت مؤکدہ کسے کہا جاتا ہے، سنت غیر مؤکدہ کسے کہا جاتا ہے، نفل کسے کہا جاتا ہے، مباح کسے کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں شریعت اسلامیہ میں مقرر فرما دی ہیں، اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے، کسی کا گناہ بہت زیادہ، کسی پر نیکی بہت زیادہ ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ باتیں واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک مدت مقررہ ہے، یعنی ہر انسان، ہر قوم، کتنی قومیں پہلے تھیں وہ ساری کے ساری ختم ہو چکی، اب لوگ ہیں ایک ایک کر کے جاتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا بالکل قیامت آ جائے گی اور سبھی کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا ہر ایک قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مدت کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ ساعت، وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر نہ تو وہ ایک لمحے کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے وقت، اور نہ ہی وہ پہلے آ سکتا ہے، یعنی موت، عذاب، تکلیف، پکڑ جب وہ آ جاتی ہے پھر وہ اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آ کر ہونا یقینی ہے۔ اس لیے انسان کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، جب انسان موت کے فرشتوں کو دیکھے گا اور اس کا آخری وقت ہوگا، یہ کہے گا کہ کاش مجھ سے اس وقت کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیا جائے، میں اللہ کے راستے میں صدقات کروں گا، میں اللہ کے راستے میں نیک اعمال کروں گا، لیکن فرمایا کہ یہ مؤخر نہیں ہو سکتا، یہ تو اٹل فیصلہ ہے، ان فرشتوں کو کوئی شبہ نہیں لگتا، انہیں کوئی غلطی نہیں لگتی، آنے جانے میں دیر نہیں ہوتی، اور یہ مہلت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو اس انداز سے پورا کیا جائے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، جیسا یہاں پر فرمایا کسی پر ناحق زیادتی نہ کی جائے۔ بعض اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے اور کسی پر زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ایسا ہے اس کی رگیں پھولی ہوئی، چہرہ جو ہے سرخ ہوا ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو چاہیے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یہ پانی پی لے، لیکن آواز نہیں پہنچی۔ صحابہ نے کہا بھئی اعوذ باللہ پڑھ لو، پانی پی لو، اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں جو میں ایسا کروں، یعنی غصہ اتنا تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ مجھے اچھے کام کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس میں ملوث رہا، اسی طریقے سے اس کے اندر مشغول رہا، تو انسان زیادتی پر اتر آتا ہے، انسان کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، اور بعد میں کرنے کے بعد پھر پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پوچھا صحابہ سے بتاؤ
پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ پہلوان وہ ہے جو کہ دشمن کو پچھاڑ دے اور مد مقابل کو جو ہے مغلوب کر دے۔ فرمایا نہیں نہیں، وہ نہیں ہے پہلوان، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں جو مقابلے کے وقت دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں غصے کو پی جائے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو انسان حق پر ہے، بدلہ لینا چاہے لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے اور بدلہ لینا ترک کر دیتا ہے، فرمایا کہ میں جنت کے درمیان میں ایسے شخص کو محل لے کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔